السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خواتین میں ڈپریشن کے بارے میں۔ تو پہلے تو یہ بات کلیئر کر لی جائے کہ ہر مشکل حالات میں انسان افسردہ ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے اور ایک یہ نارمل ریئیکشن ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ عرصے کے بعد رہے اور کنٹینیوسلی رہے تو یہ پھر ڈپریشن کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن نارمل افسردگی اور ڈپریشن میں فرق یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے سوچ، آپ کی خیالات، کھانا پینا، کام کاج اور نیند کو اثر انداز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نارمل سیڈنس یا نارمل خفا ہونے کا جو ایک عمل ہے اس سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ڈپریشن خواتین میں جو ہے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خواتین میں جو ہے دیکھیں سوشل فیکٹرز، ہارمونز ہو گئے اور اندرونی جسم کے کام کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ذرا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں ریسرچ ابھی بھی ہو رہی ہے، اس کے وجوہات کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو صرف ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صرف ایک وجہ نہیں ہے ڈپریشن کی، کافی وجوہات ہیں، اور ان میں جیسے اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ریسرچ کی گئی ہے۔ تو اس میں ڈپریشن میں بھی ایک تو خاندانی ایک ہے جینیٹکس اس میں کہتے ہیں، جس میں اگر آپ یہ خاندانی آپ کو ایک بیماری ہے یا خاندان میں چلتی آ رہی ہے تو پھر آپ رسک پر ہیں۔ جسمانی کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی یعنی کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، اور سائیکولوجیکل فیکٹرز، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں وجوہات کے بعد علاج کی۔ تو علاج جو ڈپریشن کا ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، جو مین طریقے ہیں اس میں جی پہلے تو آتی ہے دوائیاں، آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، دوائیاں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن کا علاج کیا جاتا ہے، اور دوسرا سائیکو تھیراپی ہم کہتے ہیں، جو کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں ہمارے وہ آپ کو سائیکو تھیراپی یعنی کہ ٹاک تھیراپی یا بات چیت کے تھرو آپ کی ایک پلان بنتا ہے ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے، اور پھر وہ آپ کا علاج اسی کے تھرو کرتے ہیں۔ تو یہ دو مین علاج کے ذریعے ہیں۔ تیسرا ذریعہ برین اسٹیمولیشن بھی ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کی علامات کیا کیا ہیں۔ تو دیکھیں اگر تو یہ علامات 2 ہفتے یا 2 ہفتے سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو وہ ڈپریشن نہیں کہلایا جائے گا، وہ ایک نارمل افسردگی کا فیز ہے، آپ پہ کسی مشکل وقت یا کسی ایسی چیلنجنگ سچویشن کی وجہ سے آپ کو افسردگی ہے یا سیڈنس ہے، تو اگر ختم ہو جاتی ہے 2 ہفتوں میں تو وہ پھر ڈپریشن نہیں کہلائی جائے گی۔ ڈپریشن جو ہوتی ہے 2 ہفتوں سے زائد جب علامات ہوں تو وہ ڈپریشن کہلاتا ہے۔ تو ڈپریشن کی علامات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں نمبر 1 تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہر وقت انسان ایک افسردگی کے موڈ میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کھوکھلے پن کا محسوس ہونا، ٹھیک ہے جی، نیگیٹیوٹی یعنی منفی خیالات کا آنا، اریٹیبلٹی چڑچڑا پن ہونا، انرجی کا کم ہونا یعنی غنودگی ہونا، ہر وقت تھکے تھکے سے محسوس کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے آ جاتے ہیں ہمارے پاس نیند کا نہ آنا، لمبا سونا، صبح نہ اٹھ سکنا، ٹھیک ہے نا، اور کام میں دلچسپی کا کم ہونا، اٹینشن کا کم ہونا، میموری میں تھوڑا سا فرق آ جانا، ٹھیک ہے نا، بھوک میں فرق آنا، یعنی یا تو آپ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کم کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ گین یا لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، خودکشی کرنے کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسم میں مختلف جگہوں پہ درد ہونا۔ تو یہ ساری علامات ڈپریشن کی جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پیشنٹ میں ہوں، تو ہر پیشنٹ کو ڈپریشن جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے وہ اثر انداز ہوتی ہیں ان پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ سمٹمز کچھ پیشنٹس میں ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹس کو سارے ہی سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ کو ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پیشنٹس کو نیند نہیں آئے گی، ویٹ گین ہوگا، کام میں دلچسپی کم ہو جائے گی، کچھ کو صرف خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یا کچھ ہر وقت افسردہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ڈپریشن جو ہے ہر کسی کو مختلف طریقے سے اثر انداز یا علامات جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے رونما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بات کی جائے کہ خواتین میں کن مواقع پر ڈپریشن کے علامات جو ہیں وہ ظاہر زیادہ ہوتے ہیں، یا وہ کن موقع ہیں زندگی میں جہاں پہ وہ رسک پر زیادہ ہوتی ہیں۔
تو نمبر ایک جس کو کہتے ہیں ہم پری مینسٹرل سنڈروم، جس کو عام الفاظ میں ہم PMS بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ پیریڈ سے ایک ہفتہ پہلے خواتین کو اگر بہت زیادہ غصہ آنے لگے، چڑچڑاپن ہو، اریٹیبلٹی ہو، ٹھیک ہے نا، سیڈنس ہو، افسردگی ہو، پریشانی ہو، پھر یہ کہ بھوک میں فرق آنا، اور پھر تھوڑا سا ویٹ گین ہونا، دردوں کا آنا وغیرہ، تو یہ سارا پری مینسٹرل سنڈروم ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے ڈپریشن کے علامات بہت واضح ہوتے ہیں اور اس میں اینٹی ڈپریسن بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا کون سے موقع ہوتا ہے جہاں پہ ڈپریشن ہو سکتی ہے؟ وہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیری نیٹل ڈپریشن، یعنی کہ حمل کے دوران، اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن، حمل کے بعد والا ڈپریشن. دیکھیں، حمل کچھ خواتین کے لیے بہت ہی مشکل ایک فیز ہوتا ہے، ایموشنلی، فزیکلی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے حمل کے دوران، اور اس کے بعد والا ڈپریشن، اس کا بعد والا جب حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ڈپریشن کافی سیویئر ہوتا ہے کافی خواتین کو بھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، بہت پریشان رہتی ہیں، سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں عجیب عجیب سے نیگیٹو قسم کے، غصہ آتا ہے، اریٹیبل ہوتی ہیں. تو اس موقع پہ بھی ان کا علاج اور بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ کہ پراپر ان کی سائیکائٹرک ایویلیویشن اور پھر ان کا علاج اور سب کچھ. تو اس کو لائٹلی کبھی نہیں لینا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ حمل کے بعد کسی خاتون کو اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں تو پلیز سیریسلی لیں اور پھر ان کو کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس ضرور دکھائیں. ٹھیک ہے نا. اور لاسٹ زندگی کا موقع جو ہے، خواتین کے زندگی میں ایسا موقع آتا ہے، فار ایگزامپل یہ جسے ہم پیری مینوپازل فیز کہتے ہیں. تو وہ جو مینوپاز سے پہلے آپ کا تھوڑے عرصے میں پیریڈز ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایب نارمل پیریڈز ہوتے ہیں، پھر اس میں آپ کو اوبویسلی افسردگی ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، غم کا احساس، اور سارے ڈپریشن کے سمٹمز کافی واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خواتین کی ایک فیز ہوتا ہے زندگی میں جس میں ڈپریشن کا ہونا واضح ہوتا ہے. تو یہ بھی فیز زندگی کا ایک رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ خواتین میں ڈپریشن زیادہ دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے. تو ڈاکٹر مریم کو اجازت دیں. بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ.